بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ آپ نے اینٹی بائیوٹک کے بارے میں یا اس کا لفظ تو سنا ہی ہوگا۔ بائیوٹک کا مطلب ہوتا ہے زندگی سے متعلق، جبکہ اینٹی کا مطلب ہوتا ہے خلاف۔ اس لحاظ سے اینٹی بائیوٹک کا مطلب ہوا زندگی کے خلاف۔ جراثیم چونکہ زندہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں مارنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے اور اینٹی بائیوٹک کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب اگر آپ پری بائیوٹک کو دیکھیں تو پری کا مطلب ہے پہلے، اس لیے پری بائیوٹک کا مطلب ہو گیا زندگی سے پہلے۔ پرو کا مطلب ہے کے لیے، تو پرو بائیوٹک کا مطلب ہو گیا زندگی کے لیے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ زندگی کے لیے کھانا پینا کتنا ضروری ہے، اور کھانے پینے کا سارا تعلق نظام ہضم سے ہے، ہمارے گٹ سے ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے نظام ہضم کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاضمی کی صحت برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے پری بائیوٹک اور پرو بائیوٹک کی۔ پرو بائیوٹک صحت کے لیے مفید زندہ جرثوموں یا لیونگ مائکرو آرگنزموں کو کہتے ہیں، جو زیادہ تر آنتوں میں یا گٹ میں پائے جاتے ہیں۔ گٹ میں مضر صحت جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ مفید جراثیم جتنے زیادہ ہوں گے صحت کے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ نہ صرف ہاضمے کے لیے مفید ہیں بلکہ قبض وغیرہ بھی دور کرتے ہیں، اور بالواسطہ طور پر یعنی انڈائریکٹلی جسم کے دوسرے اعضاء پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے دل و دماغ وغیرہ پر۔ ان مفید جراثیم کی افزائش کے لیے ضرورت پڑتی ہے پری بائیوٹکس کی۔ پری بائیوٹکس ایک طرح کی کھاد کہہ لیں ہے جو کہ مفید جرثوموں کی افزائش میں مدد دیتی ہے۔ پری بائیوٹک ہمیں ملتی ہے فائبر سے، ریشہ دار غذاؤں سے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ریشہ دار غذا دراصل وہ کھاد ہے جو پرو بائیوٹکس کی افزائش میں مدد دیتی ہے۔ یہ فائبر یا ریشہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حل ہونے والا اور دوسرا نہ حل ہونے والا، یعنی سولیبل اور انسولیبل۔ پرو بائیوٹکس کی افزائش کے لیے یہ دونوں ہی ضروری ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو غذا ملتی ہے وہ زیادہ تر پروسیسڈ ہوتی ہے، مطلب اس میں کوئی نہ کوئی چیز یا تو شامل کی جاتی ہے یا اس میں سے نکال لی جاتی ہے۔ مثلاً آٹے سے انسولیبل فائبر نکال دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو صرف سولیبل فائبر ملتا ہے، اور آپ بہت سے مائکرو نیوٹرینٹ سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جتنے بھی پروسیسڈ فوڈز ہوتے ہیں، انہیں خراب ہونے سے بچانے کے لیے ان سب میں کوئی نہ کوئی کیمیکل وغیرہ ملایا جاتا ہے۔ یہ سارے مفید جراثیم یا پرو بائیوٹکس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ پرو بائیوٹکس کی کمی کی وجہ سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، تھکان اور سستی رہنے لگتی ہے، جسم میں سوزش ہو جاتی ہے، IBS اریٹیبل باؤل سنڈروم ہو جاتی ہے، جس میں پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، گیس بنتی ہے، دست وغیرہ لگ جاتے ہیں، قبض ہو جاتا ہے، پیٹ پھولنے لگتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جسم میں پرو بائیوٹک کی صحیح مقدار برقرار رکھنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جسم میں پرو بائیوٹک کی صحیح مقدار کیسے برقرار رکھی جائے، تو اس کا جواب ہے ایسی غذائیں استعمال کریں جن میں مفید جراثیم پائے جاتے ہوں۔ مفید جراثیم یا پرو بائیوٹک تمام خمیری غذاؤں میں پائے جاتے ہیں، مثلاً خمیری روٹی میں، دہی، کفیر، کمچی، خمیری کا کرم کلہ، کمبوچا، خمیر سے تیار کیے ہوئے تمام اچار وغیرہ میں۔ دوسرا طریقہ ہے پرو بائیوٹک کے سپلیمنٹس لینا، لیکن جیسا آپ جان چکے ہیں خالی خمیری غذا یا سپلیمنٹ کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس کے ساتھ پری بائیوٹک والی غذائیں نہ لی جائیں، مطلب فائبر یا ریشے والی غذائیں نہ لی جائیں جن میں دونوں طرح کے فائبرز ہوں، حل اور نہ حل ہونے والے۔ یہ فائبرز غیر پروسیسڈ اناج اور دالوں میں، نٹس میں، تازہ سبزیوں اور پھلوں وغیرہ میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس لیے مفید جراثیم کی مقدار بڑھانے یا برقرار رکھنے کے لیے پری بائیوٹکس اور پرو بائیوٹکس دونوں ضروری ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اینٹی بائیوٹکس وغیرہ لی جاتی ہیں یا دی جاتی ہیں لوگوں کو تو اکثر ان کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ یہ مفید اور مضر دونوں جراثیموں کو مار دیتی ہے اور پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اینٹی بائیوٹک لے رہا ہو تو اس کے ساتھ یا بعد میں، اور اگر کسی کو دست وغیرہ بھی لگے ہوں یا ان کی شکایت ہو تو اس کے بعد پرو بائیوٹک ضرور لینا چاہیے تاکہ مفید جراثیموں کی افزائش ہو سکے۔ پرو بائیوٹکس چونکہ قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتی ہیں، اس لیے بعض الرجیز میں بھی فائدہ دے سکتی ہیں، مثلاً بار بار نزلہ زکام، کھانسی یا بخار وغیرہ ہونا۔ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ گٹ اور دماغ کا آپس میں ایک تعلق ہے، اس لحاظ سے پرو بائیوٹکس ذہنی اور اعصابی دباؤ کو کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہیں اور یا دے سکتی ہیں۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معدے کی صحت اگر اچھی ہو تو جلد پر بھی اس کا اچھا اثر پڑتا ہے اور جلد کی صحت بھی بہتر ہونے لگتی ہے۔ اس لیے اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اپنے نظام ہضم کا خاص خیال رکھیں، پروسیسڈ اور جنک فوڈ سے پرہیز کریں اور ہمیشہ تازہ غذاؤں اور پھلوں کا استعمال کریں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں، علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ صحت مند رہیں، تندرست رہیں، شاد آباد رہیں۔ نیوٹراسیوٹیکلز اور صحت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔